अय्यूब 24वां बाब। कादर मुतलिक ने वक्त क्यों नहीं ठहराए, और जो उसे जानते हैं वो उसके दिनों को क्यों नहीं देखते। ऐसे लोग भी हैं जो जमीन की हदों को सरका देते हैं। वो रेवड़ों को जबरदस्ती ले जाते और उन्हें चराते हैं। वो यतीम के गधे को हाँक ले जाते हैं। वो बेवा के बैल को गिरवो लेते हैं। वो मोहताज को रास्ता से हटा देते हैं। जमीन के गरीब इकट्ठे छिपते हैं। देखो, वो बियाबान के गोरखरों की तरह अपने काम को जाते और मुशक्कत उठाकर खुराक ढूंढते हैं। बियाबान उनके बच्चों के लिए खुराक बाहम पहुंचाता है। वो खेत में अपना चारा काटते हैं और शरीरों के अंगूर की खोशा चीनी करते हैं। वो सारी रात बेकपड़े नंगे पड़े रहते हैं और जाड़ों में उनके पास कोई ओढ़ना नहीं होता। वो पहाड़ों की बारिश से भीगे रहते हैं और किसी आड़ के ना होने से चट्टान से लिपट जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो यतीम को छाती पर से हटा लेते हैं और गरीबों से गिरवू लेते हैं। सो वो बेकपड़े नंगे फिरते और भूख के मारे पूलियां ढूंढते हैं। वो इन लोगों के एहातों में तेल निकालते हैं। वो उनके कुंडों में अंगूर रौंदते और प्यासे रहते हैं। आबाद शहर में से निकलकर लोग करहाते हैं और जख्मियों की जान फरियाद करती है। तो भी खुदा इस हमाकत का ख्याल नहीं करता। ये उनमें से हैं जो नूर से बगावत करते हैं। वो उसकी राहों को नहीं जानते, ना उसके रास्तों पर कायम रहते हैं। खूनी रोशनी होते ही उठता है। वो गरीबों और मोहताजों को मार डालता है, और रात को वो चोर की मानिंद है। जानी की आंख भी शाम की मुंतजिर रहती है। वो कहता है, किसी की नजर मुझ पर ना पड़ेगी, और वो अपना मुंह ढांक लेता है। अंधेरे में वो घरों में सेंध मारते हैं। वो दिन के वक्त छिपे रहते हैं। वो नूर को नहीं जानते, क्योंकि सुबह उन सबों के लिए ऐसी है जैसे मौत का साया, इसलिए कि उन्हें मौत के साया की दहशत मालूम है। वो पानी की सतह पर तेज रौ है। जमीन पर उनका बखेरा मौलून है। वो ताकिस्तानों की राह पर नहीं चलते। खुश्की और गर्मी बर्फानी पानी के नालों को सुखा देती है। ऐसा ही कब्र गुनहगारों के साथ करती है। रहम उसे भूल जाएगा, कीड़ा उसे मजे से खाएगा। उसकी याद फिर न होगी। नारास्ती दरख्त की तरह तोड़ दी जाएगी। वो बांझ को जो जनती नहीं निगल जाता है, और बेवा के साथ भलाई नहीं करता। खुदा अपनी कुव्वत से जबरदस्तों को भी खींच लेता है। वो उठता है और किसी को जिंदगी का यकीन नहीं रहता। खुदा उन्हें अमन बख्शता है और वो उसी में कायम रहते हैं, और उसकी आंखें उनकी राहों पर लगी रहती हैं। वो सरफराज तो होते हैं, पर थोड़ी ही देर में जाते रहते हैं, बल्कि वो पस्त किए जाते हैं और सब दूसरों की तरह रास्ता से उठा लिए जाते हैं, और अनाज की बालों की तरह काट डाले जाते हैं। और अगर ये यूं ही नहीं है, तो कौन मुझे झूठा साबित करेगा और मेरी तकरीर को नाचीज ठहराएगा। अय्यूब 25वां बाब। तब बलदिद सोखी ने जवाब दिया, इक्तदार और दबदबा उसके साथ है,
وہ اپنے بلند مقاموں میں امن رکھتا ہے؟ کیا اس کی فوجوں کی کوئی تعداد ہے؟ اور کون ہے جس پر اس کی روشنی نہیں پڑتی؟ پھر انسان کیوں کر خدا کے حضور راست ٹھہر سکتا ہے؟ یا وہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے کیوں کر پاک ہو سکتا ہے؟ دیکھو، چاند میں بھی روشنی نہیں، اور تارے اس کی نظر میں پاک نہیں۔ پھر بھلا انسان کا جو محض کیڑا ہے اور آدم ذات کا جو صرف کرم ہے، کیا ذکر؟ ایوب 26واں باب۔ تب ایوب نے جواب دیا، جو بے طاقت ہے اس کی تو نے کیسی مدد کی؟ جس بازو میں قوت نہ تھی اس کو تو نے کیسا سنبھالا؟ نادان کو تو نے کیسی صلاح دی اور حقیقی معرفت خوب ہی بتائی۔ تو نے جو باتیں کہیں سو کس سے اور کس کی روح تجھ میں سے ہو کر نکلی؟ مردوں کی روحیں پانی اور اس کے رہنے والوں کے نیچے کانپتی ہیں۔ پاتال اس کے حضور کھلا ہے اور جہنم بے پردہ ہے۔ وہ شمال کو فضا میں پھیلاتا ہے اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے۔ وہ اپنے دلدار بادلوں میں پانی کو باندھ دیتا ہے اور بادل اس کے بوجھ سے پھٹتا نہیں۔ وہ اپنے تخت کو ڈھانک لیتا ہے اور اس کے اوپر اپنے بادل کو تان دیتا ہے۔ اس نے روشنی اور اندھیرے کے ملنے کی جگہ تک پانی کی سطح پر حد باندھی ہے۔ آسمان کے ستون کانپتے اور اس کی جھڑکی سے حیران ہوتے ہیں۔ وہ اپنی قدرت سے سمندر کو معجزن کرتا اور اپنے فہم سے رہب کو چھید دیتا ہے۔ اس کے دم سے آسمان آراستہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ سے تیز رو سانپ کو چھیدا ہے۔ دیکھو، یہ تو اس کی راہوں کے فقط کنارے ہیں، اور اس کی کیسی دھیمی آواز ہم سنتے ہیں۔ پر کون اس کی قدرت کی گرج کو سمجھ سکتا ہے؟ ایوب 27واں باب۔ اور ایوب نے پھر اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، زندہ خدا کی قسم جس نے میرا حق چھین لیا، اور قادر مطلق کی سوگند جس نے میری جان کو دکھ دیا ہے، کیونکہ میری جان مجھ میں اب تک سالم ہے اور خدا کا دم میرے نتنوں میں ہے۔ یقیناً میرے لب ناراستی کی باتیں نہ کہیں گے، نہ میری زبان سے فریب کی بات نکلے گی۔ خدا نہ کرے کہ میں تمہیں راست ٹھہراؤں۔ میں مرتے دم تک اپنی راستی کو ترک نہ کروں گا۔ میں اپنی صداقت پر قائم ہوں اور اسے نہ چھوڑوں گا۔ جب تک میری زندگی ہے میرا دل مجھے ملامت نہ کرے گا۔ میرا دشمن شریروں کی مانند ہو اور میرے خلاف اٹھنے والا ناراستوں کی مانند، کیونکہ گوب دین دولت حاصل کر لے تو بھی اس کی امید کیا ہے جب خدا اس کی جان لے لے؟ کیا خدا اس کی فریاد سنے گا جب مصیبت اس پر آئے؟ کیا وہ قادر مطلق میں مسرور رہے گا اور ہر وقت خدا سے دعا کرے گا؟ میں تمہیں خدا کے برتاؤ کی تعلیم دوں گا اور قادر مطلق کی بات نہ چھپاؤں گا۔ دیکھو، تم سبوں نے خود یہ دیکھا ہے، پھر تم بالکل خود بین کیسے ہو گئے؟ خدا کی طرف سے شریر آدمی کا حصہ اور ظالموں کی میراث جو وہ قادر مطلق کی طرف سے پاتے ہیں یہی ہے۔ اگر اس کے بچے بہت ہو جائیں تو وہ تلوار کے لیے ہیں، اور اس کی اولاد روٹی سے سیر نہ ہوگی۔ اس کے باقی لوگ مر کر دفن ہوں گے، اور اس کی بیوائیں نوحہ نہ کریں گی۔ چاہے وہ خاک کی طرح چاندی جمع کر لے
اور کثرت سے لباس تیار کر رکھے، وہ تیار کر لے، پر جو راست ہیں وہ ان کو پہنیں گے، اور جو بے گناہ ہیں وہ اس چاندی کو بانٹ لیں گے۔ اس نے مکڑی کی طرح اپنا گھر بنایا، اور اس جھونپڑی کی طرح جسے رکھوالا بناتا ہے۔ وہ لیٹتا ہے، دولت مند پر وہ دفن نہ کیا جائے گا۔ وہ اپنی آنکھ کھولتا ہے اور وہ ہے ہی نہیں، دہشت اسے پانی کی طرح آ لیتی ہے، رات کو طوفان اسے اڑا لے جاتا ہے، مشرقی ہوا اسے اڑا لے جاتی ہے اور وہ جاتا رہتا ہے۔ وہ اسے اس کی جگہ سے اکھاڑ پھینکتی ہے، کیونکہ خدا اس پر برسائے گا اور چھوڑنے کا نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے نکل بھاگنا چاہے گا، لوگ اس پر تالیاں بجائیں گے اور سسکار کر اسے اس کی جگہ سے نکال دیں گے۔